تم ٹھیک ہو باہر چلو۔ آرزو نتاشا کو زمین سے اٹھاتے ایک نظر دانیال پر ڈالے لب بھیجے بولی تھی۔ سب لوگ دروازے سے ہٹ گئے۔ آرزو اسے لے جاتے باہر حال میں صوفے پر بیٹھایا تھا۔ اب سب لوگ وہاں جمع تھے اور دانیال کئی قدموں کی دوری پر کھڑا اس کی بے اعتباری خود پر محسوس کر رہا تھا۔ میں پانی لے کر آتی ہوں، آرزو سنجیدگی سے بولی اور کچن میں گئی۔ نتاشا سسک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آرزو نے پانی لے کر نتاشا کو پکڑایا جیسے 2 گھونٹ بھر کر اس نے رکھ دیا تھا۔ دانیال تم بتاؤ گے کیا ہوا ہے؟ آغاز جی بھڑک اٹھے تھے۔ دانیال کی نظریں آرزو پر تھی جس نے دوبارہ اس پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ غلط ہے، تم اٹھو، کیا آپ سب لوگ دیکھ نہیں رہے کیا حالت ہوئی ہے؟ آرزو نے نتاشا کو اٹھایا تھا۔ سب لوگ بن سب نتاشا کو دیکھ رہے تھے۔ نور بیگم نے بیٹے کے ماتھے پر بنو کا جال دیکھا تھا۔ دانیال کے اندر لوا پھوٹا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی اس پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا آگے کو بڑھا تھا۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ پر سب کا دھیان دوسری جانب مبذول ہوا۔ نتاشا چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے آرزو کو دیکھ رہی تھی اور اب سبھی حیران کر نظروں سے آرزو کو دیکھ رہے تھے۔ نتاشا کے کندھوں سے شال کھسل کر زمین بوس ہو گئی۔ دانیال سمیت باقی سب نے بھی نظریں پھیر لی تھی۔ نور بیگم نے کمرے میں جاتے باہر آ کر نتاشا پر اب دوپٹہ پھیلایا تھا۔ تمہاری ہمت، چٹاخ، اس کے الفاظ منہ نہیں رہ گئے جب آرزو کا دوسرا تھپڑ اس کی گال پر پڑا تھا۔ وہ بہت سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا کافی ہے یا کچھ اور چاہتی ہو؟ مجھ سے اور ہمدردی نہیں ہونے والی؟ آرزو بازو سینے پر باندھے نتاشا کے حیرت سے بھرپور چہرے پر نظریں جمائی بولی، وہ جو پیچھے کھڑا ہے نہ مجھ پر جان چھڑکتا ہے جب جب میری عزت کی چادر مجھ سے الگ ہوئی ہے، نہ تب اس نے بغیر کسی رشتے کے بھی مجھ پر بڑے مان سے اپنی شال اوڑھی ہے۔ عزت کرتا ہے وہ میری رشتے رہ کر بھی اور بڑے رشتے کے بھی، اور تم کہہ رہی ہو اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ تم نے کی کیا؟ آرزو نے پہلے پیچھے مڑ کر دانیال کی طرف دیکھا اور پھر استہزا نظروں سے نتاشا کو۔ سب لوگوں کے چہرے پر استہزا ہنسی پھیر گئی۔ میرے بڑے پاپا پولیس میں ہے، بی یہ جو تمہاری بازو پر نشان ہے نہ یہ کسی لڑکی کے ناخنوں کے ہے، کم عقل عورت۔ نتاشا کو گھورتے وہ اس کے بازو کی جانب اشارہ کرتے بولی تھی، اگر مزید ثبوت چاہیے تو ہم ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ نتاشا کے دھوا دھوا ہوتے چہرے کو دیکھتے سکون سے بولی تھی۔ نتاشا کو اپنی چال الٹی ہوتی محسوس ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی اتنا یقین کرتی ہوگی۔ خان پر میں نے کہا تھا نہ تمہیں میں برباد کر دیتی ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے میرا مقام چھیننے کی کوشش کرے۔ آرزو نے ایک اور تھپڑ نتاشا کو دے مارا تھا۔ دانیال حیرت سے اپنی آفت کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی ڈرا دیا تھا اس نے تو۔ آج کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آرزو اسے دیکھتے تنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ نتاشا صوفے پر پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، تم خود سب کی نظروں میں گر گئی اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں سب سے پہلے کسی ہوٹل میں جانا تمہارا پیٹ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ نتاشا مشکل سے اٹھتی کمرے میں بھاگی تھی۔ آپ کو پتا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آغاز جی آرزو کو دیکھتے بولے تھے۔ آرزو نے پلٹ کر ایک نظر دانیال کو دیکھا جو آنکھوں میں آنچ دیتے جذبے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا سیدھا سیدھا معاملہ نپٹانے کو، وہ لب دبا کر بولی تھی۔ سب لوگ ہی ہنس دیے۔ وہ واقعی آفت تھی۔ شرارتوں میں اول اس کا ہر کام انوکھا ہوتا تھا۔ دانیال نے بڑی ستائش سے اسے دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے نتاشا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ شکر الحمدللہ مثبت ترغیب، عالی نے عورتوں کی طرح ہاتھ ہلاتے کہا تھا۔ حال میں سب لوگوں کا قہقہ گونجا۔ ایک پل کو وہ گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ماں بیٹا اپنا بیگ لے آؤ، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آؤ، جمشید خان بولے تو سب لوگ پھر افسردہ ہوئے تھے۔ لیکن جمشید ماں کا نکاح، صفیہ بیگم کچھ کہتے کہتے رکھ گئی۔ سب لوگوں کے چہرے پر فکر پھیل رہی تھی۔ ہاں وہ قانونی طور پر بھی ماں کو واپس بلا سکتا ہے، فی الحال ماں کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے، پھر ہم خلا کا کیس فائل کر دیں گے۔ جمشید خان کچھ سوچتے بولے، خلا کے نام پر ماں کا دل ڈوب کر ابلا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ نہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی نہ غلب ہونا چاہتی تھی۔ علی زندر ایسی خبر آئی ہے کہ جمشید خان اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھیج رہا ہے۔ فاصل ہاتھ میں بندی پٹی کو دیکھتے بولا، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔
الیگزینڈر سے جس کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ پھیر گئی۔ وہ بھاگ رہی ہے تو کیوں نہ اسے روکا جائے؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ قاسم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ واپس چاہیے۔ اپنی پوری گینگ بلاؤ، کہو ڈیڈلی گینگسٹر نے بلایا ہے۔ انہیں پورے ملک میں ہر جگہ پھیلنے کو کہو۔ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی چیز مجھے سڑک پر چلتی نظر نہ آئے۔ بند کر دو ہر راستے، ہتھی کے ایک سائیک بھی نہیں۔ الیگزینڈر سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر پھر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدلے کے لیے یہ سب کر رہا تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ قاسم نے فون کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہر چیز رکھ دی۔ وہ خود سڑک کے درمیان میں کھڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ لبوں میں سگار دبائے اس نے پوری سڑک کو دیکھا جہاں گاڑیاں رکھی ہوئی تھی، اور پھر آدمیوں کو جو ہاتھ میں گنز اور رائفلز لیے کھڑے تھے۔ ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ ہر شہر بند ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ قاسم نے اسے آتے اطلاع دی تھی۔ گرد کمشنر کو کال کرو، وہ ستار پھینکتے بولا تھا۔ قاسم نے سر اسباب میں ہلاتے جمشید خان کو کال۔ کیسے ہو سسر صاحب؟ وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سنتے جمشید خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ٹی وی پر وہ نیوز سن رہے تھے جہاں ہر جگہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ کمشنر نے ٹی وی سکرین کو دیکھا جہاں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا، سر پر ہیٹ لیے۔ اس کا آدھا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میری بیوی سے تو بات کروانا، ذرا مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ ماہ کا سانس چوک گیا۔ جمشید خان نے دانت کچکائے تھے۔ یہاں کئی ایمبولینس بھی اٹکی ہوئی ہے، وہ بھر میں سکڑے بولا تھا۔ آنکھیں زور سے بیچے جمشید خان نے فون سپیکر پر لگا دیا۔ کیا ہے؟ وہ قطرہ قطرہ خود میں خوف اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب وہ گہرا مسکرایا جو ماہ نے اسکرین پر دیکھا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر دلہن بن کر میرے گھر پہنچو، بٹر فلائی شوہر انتظار میں ہے، کچھ حساب بھی تو نکلتے ہیں۔ وہ سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کا بازو پکڑا تھا، جیسے وہ ابھی بھاگ جائے گی یا وہ اسے لے جائے گا۔ ہرگز نہیں، ماہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میری شرعی و قانونی بیوی ہو تو ماہ لانا لے کر تو میں تمہیں ویسے بھی جا سکتا ہوں، لیکن وہ کیا ہے؟ نہ اس صورت میں وہ جو تھوڑی سی شرافت ہے، نہ مجھ میں وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ سائڈ سمائل لبوں پر سجا کر بولا تھا۔ ماہ کا دل گھبرا گیا تھا۔ ٹی وی دیکھو، وہ پھر سے بولا۔ ماہ سمیت سب نے سکرین کی جانب دیکھا جہاں اس کے آدمی کئی لوگوں کو قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ وہاں پولیس بھی تھی، لیکن لوگوں کو قبضے میں کرنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں کئی ایمبولینس لٹکی ہوئی تھی۔ ماہ کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ اگر میری جان مجھے نہ ملی تو کئی جانے جائے گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ماہ کا سانس پھٹک گیا تھا، آنسو دانوں پر بڑک آئے۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی اور اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایکسکیوز می۔ ان سب لوگوں نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں ایک لڑکا شاپنگ بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا۔ ماہ رانا، وہ بولا تو وہاں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوسرے رف پر اٹک گئی تھی، لانا سستی اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ ماہ نے اسے دیکھا تو لڑکے نے وہ بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ دیکھنے میں ایک اچھے شریف گھر سے لگ رہا تھا۔ مین پولیس چلے جائے، میرا 5 سال کا بیٹا گن پوائنٹ پر ہے، لڑکے نے بیگ اسے دیتے آہستہ آواز میں ارک جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ماہ کا دل غم سے پھٹ جانے کو ہوا تھا۔ وہ کس قدر شفقت پسند تھا۔ ماہ پریشان نہیں ہو، تم جاؤ، تم میری بیٹی ہو، بہادری سے جاؤ، ہمت رکھو، اب ہم قانونی کارروائی ہی کریں گے، بہت جلد تمہیں چھڑوا لیں گے۔ جمشید خان نے ماہ کے روتے وجود کو ساتھ لگایا تھا۔ وہ اسباب میں سر ہلا گئی۔ فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھی، وہ سچ سنور گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے اس نے خود کے رقص کو آئینے میں دیکھا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، کالی آنکھیں جو کناروں سے سرخ ہو رہی تھی، سوار سے حسن میں وہ کسی کو بھی چاروں شانے چک کر سکتی تھی۔ ماہ چلو، آرزو نے اسے کندھوں سے تھاما تھا۔ وہ ضبط کر گئی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے فادر نے اسے کہا تھا، وہ پولیس والے کی بیٹی تھی، وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی کہ وہ اسے ڈرا دے۔ چلو، گہرا سانس بھرتے اس نے چادر اٹھا کر خود کے وجود پر لپیٹ لی تھی۔ آرزو نے غم زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ باہر حال میں نکل آئے تھے۔ صفیہ بیگم نے روتے ہوئے بیٹی کو دیکھا، وہ اسے روک رہی تھی، جبکہ جمشید خان نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے۔ نین، دروازے پر کھڑے آدمی نے نظریں جھکا کر پکارا تھا،
ماں نے کسی کی جانب نہیں دیکھا، وہ آگے کو بڑھ گئی۔ اگر وہ کسی کی جانب دیکھ لیتی تو شاید اس کا دل جانے پر آمادہ نہ ہوتا۔ وہ باہر بلیک مرسڈیز میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور ماں نے فیصلہ کیا تھا، وہ اس کا آخری آنسو ہی ہوگا۔ وہ اب نہیں روئے گی، ہرگز نہیں۔ گاڑی گھر سے دور ہوتی گئی۔ ماں نے دیکھا وہ واحد گاڑی تھی جو سڑک پر چل رہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ آدمی کھڑے تھے۔ ماں کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ گاڑی شہر سے قدرے دور ایک گھر کے آگے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ گھر بہت شاندار تھا، برکن کسی محل کی طرح، لیکن اس میں رہتا تو ایک بیستی تھا، ایک درندہ، اور اب وہاں ایک پری قید ہونے جا رہی تھی۔ مین آنکھ رکھے پلیز۔ ایک آدمی نے اسے انٹرس پر روک دیا۔ ماں سانس روکے رکھ گئی تھی۔ وہ خود اندر چلا گیا۔ مین آ گئی ہے۔ آدمی ایک کمرے کے باہر کھڑا ہوتے بولا، اندر لے آؤ۔ وہ سرد آواز میں بولا۔ باہر شہر کی حالت پھر سے نارمل ہو گئی، یوں جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ آدمی واپس آیا۔ ماں نے اسے دیکھا اور اس کے کہنے پر وہ ایک کمرے کے سامنے رکھ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا جبکہ ماں نے دروازے کا ناک گھمایا۔ ہاتھوں میں پسینے آئے، ڈر سے اس کا وجود کپکپانے لگا تھا۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا تو حیرت اور غم کی شدت سے اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ سامنے وہ کسی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے بہت نزدیک، اس کی گردن میں منہ دیے۔ ماں نے دھندلائی نظروں سے اس دل چیر دینے والے منظر کو دیکھا، جبکہ وہ لڑکی کی گردن سے 2 انچ کا فاصلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوچ نظریں اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا۔ اسی وقت 2 آنسو ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ شخص اذیت دینا خوف اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تو لڑکی ماں کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ماں اب بھی دروازے کے وسط میں کھڑی تھی۔ جب تم شوہر پر توجہ نہیں دو گی تو ایسا ہی ہوگا، نہ بٹر فلائی۔ وہ کندھے آچکا کر بولا۔ اس گھر میں اب کوئی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ ماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ قدم پیچھے لے جاتے وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا۔ اس کے پیچھے لے جاتے قدموں کو دیکھ وہ سرد وحشی لہجے میں بولا، جبکہ ماں پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ چادر اتر کر زمین بوس ہو گئی۔ اسے کون سی خبر تھی، اسے تو بس یہاں سے بھاگنا تھا۔ کتنا خود کو مضبوط کیا تھا، لیکن دل کتنا نرم نکلا۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی مون بنتا ٹوکنے لگا تھا۔ بٹن فلائی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور ماں آگے بھاگ رہی تھی۔ لہنے میں پاؤں بجھا اور وہ فرش پر گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ الیگزینڈر 2 قدم کے فاصلے پر رکھ گیا، پھر جھک کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی، دل پر سوئیاں چھپ رہی تھی۔ تم تو کہتی تھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں رہے، پھر اتنا رو کیوں رہی ہو؟ ماں کو اپنے پاؤں میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا، جبکہ وہ آگے آچکا کر بولا تھا۔ ماں گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ وہ تو ماں نے کہا تھا نہ، دل تھوڑی دار اس بات پر متفق تھا۔ الیگزینڈر نے جھک کر نرمی سے اسے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ دمہن بنے وہ کہہ ڈھا رہی تھی، دل بے قابو ہو رہا تھا، جبکہ ماں کا وجود ہولے سے لرز رہا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک کمرے میں جاتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا، خود اس کے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ ماں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تکلیف دیکھ الیگزینڈر کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ نظریں چلا گیا۔ وہ آنکھیں زاگن تھی۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماں روتے ہوئے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ کیوں رہی ہو؟ میں نے تمہیں مارا تھوڑی ہے، وہ لبوں پر مسکراہٹ کھینچتے بولا تھا۔ ماں نے شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھا، جو وہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا تھا۔ وہ مارنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ یہ دل تمہارے علاوہ کسی کو چھوڑنے کا خواہش مند نہیں ہے، بٹر فلائی، اور میری کتنی جرأت میں اس کے خلاف بغاوت کروں۔ وہ آہستی سے جھکتے اس کے بتے آنسوؤں کو لبوں سے چل گیا۔ ماں کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اس کے دفتروں میں لٹک گئی تھی۔ وہ کتنا بڑا فرار تھا۔ بھاگ کر تم نے اچھا نہیں کیا، خیر چھوڑو، بھوک لگی ہے تمہیں۔ وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا۔ وہاں کو لگا تھا وہ نہ جانے اسے کیا سزا دے گا بھاگنے کی، لیکن وہ اس سے اس قدر نرمی سے بات کر رہا تھا کہ ماں کو حیرت ہو رہی تھی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ ماں کو اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکلا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی اتنی نرمی دیکھ رہی تھی جو ماں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچن میں رکھے ایک چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر اس نے ماں کو اتار دیا۔ ماں نے اسے دیکھا، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ الیگزینڈر نے فریج سے سامان نکالا اور اب وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے کچھ بنا رہا تھا۔ ماں حیرت آنکھوں میں بھرے اسے دیکھ رہی تھی جو اتنی مہارت سے کام کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے مایا کے آگے پنیر کی جیسے ماں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا بنایا تھا، اس کی تو سمجھ سے باہر تھا۔ نون وقت بناؤ، کھانا کھاؤ۔ وہ ہاتھ دھوتے کرسی پر بیٹھتے بولا۔ بھوک تو اسے لگی تھی، خیر اگر وہ ناٹک کر رہا تھا تو ماں اسے بعد میں دیکھ لے گی۔
اس نے چمچ اٹھا کر کھانا شروع کیا. اس کی آنکھیں میں چمک دوڑ گئی. وہ جو بھی تھا کافی ٹیسٹی تھا. ماں سب بھلے کھانا کھا رہی تھی جبکہ الیگزینڈر آہستگی سے کھا رہا تھا. اس نے ماہر کو دیکھا جس کے چہرے پر بھی کھانا لگ چلا تھا. الیگزینڈر نے نفی میں سر ہلایا, چیز سے اٹھتے آگے جھکا اور ماہر کے چہرے کو انگوٹھے سے صاف کیا تھا. ماہر ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جلدی کھاؤ, مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. پھر وہ سنجیدگی سے بولا. ماہر نے چونک کر اسے دیکھا. دل میں تجسس پیدا ہوا تھا. وہ کھانے سے ہاتھ روک گئی. پورا کھاؤ. وہ سر نظریں اس پر رکھ کر بولا. ماہر کے اندر ایک خوف کی لہر پھیلی تھی. وہ پھر سے کھانا کھانے لگی تھی. بیڈ پر وہ کتابیں پھیلے بیٹھی تھی جبکہ وہ صوفے پر ہاتھ کی 2 انگلیاں لبوں پر جمائے اسے دیکھ رہا تھا. آرزو بار بار اس کی نظروں سے پذیر ہو رہی تھی. پچھلے آدھے گھنٹے سے یہی ہو رہا تھا. وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہا تھا. آرزو کبھی کتاب آگے کرتی تو کبھی سر جھکا لیتی, لیکن وہ مانی خیزی سے اسے دیکھ رہا تھا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے آپ کو؟ آخر تک ہار کر وہ مزید 15 منٹ ضائع کرنے کے بعد خفگی سے بولا تھی. میں نے کیا؟ وہ اٹھتے قدم اس کی جانب لیتے انجان بنے بولا. آرزو نے اسے گھولا تھا. ایسے آنکھیں پھاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نوفل لگ رہی ہے قسم سے. آرزو منہ بنائے بولی. اس کی گوہر افسانی پر دانیال نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا. تو میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں جس پر میں جان چھڑکتا ہوں. اس کے پاس جاتے وہ اس کے روبرو کھڑے ہوتے بولا. آرزو بیڈ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. اس کی بات سنتے آرزو کا دل تیزی سے دھڑکتا, چہرہ سرخ اناری ہوا تھا. مجھ پر اتنا یقین ہے تمہیں؟ بیڈ پر بیٹھتے وہ اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرائے بولا. آرزو کو اپنا دل ہتھیلیوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا. یقین تو ہے, لیکن میں تو اس نتاشا کو تھپڑ مارنا چاہتی تھی. کب سے؟ کیسے چپک رہی تھی آپ کے ساتھ؟ آرزو اس کی ہلکی بڑی بیڈ کو چھوتے لب دبا کر بولی تھی. دانیال کا قہقہا گونجا. مان لو کہ تمہیں جلن ہوتی ہے. ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پر گرفت بناتے وہ آگو اٹکاتے بولا تھا. آرزو نے اس کی تپش بھری سانسیں خود پر محسوس کرتے دل کو سنبھالنا چاہا تھا. جلے میری جوتی ہرگز نہیں, میرے علاوہ آپ کو کوئی پسند نہیں کر سکتا. آرزو ان پھرے بولی تھی. دانیال اس کے اتنے کانفیڈنس پر اسے سراخی نظروں سے دیکھنے لگا تھا. ایسا ہے تو شرط لگا لیتے ہیں. پھر دانیال اس کا چہرہ خود پر جھکاتے اس کے لبوں سے لب رب کرتے مدھم آواز میں بولا. آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا. وہ تو کسی اور کے ساتھ برداشت نہ کرے, اسے اپنی ایگو بھی تو دیکھانی تھی نہ. ٹھیک ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سر ہلا کر بولی. دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے. ٹھیک ہے, اگر تمہیں جلن ہوئی تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا, اور اگر تمہیں جلن نہ ہوئی تو تم میری ہر بات ماننا. وہ اس کی ناک لبوں سے چھوتے بولا. اس کی بات پر آرزو نے گھور کر اسے دیکھا. کتنے چالاک بن رہے ہو آپ. اگر مجھے جلن نہ ہوئی تو میں جو کہوں گی آپ کو کرنا ہوگا. آرزو انگلی اٹھائیے بولی. دانیال نے سر اسبات میں ہلایا. ٹھیک ہے میڈم. اس کی گال پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولتا. اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا. آرزو نے اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکا تھا. مجھے بھی بولو بڑھ. کمر پر گرفت سخت کرتے وہ آرام سے فرمائش کر گیا. آرزو نے نفی میں سر ہلایا. نظریں جھکائے وہ لب کاٹ کر رہ گئی. آج دوپہر تو خود ہی بول دیا تھا. وہ لب دبا کر بولا. آرزو نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا. اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی. محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی. اگر تو مجھ سے شرماتی رہے گی. محبت ہاتھ سے جاتی رہے گی. یہ جنگلی دھوم میرے بس میں کب ہے. یہ لڑکی یوں ہی جذباتی رہے گی. وہ اس کا چہرہ خود پر جھکائے کان کے قریب سربوشی کرتے گرم لمس کان کی لوک پر چھوڑ دیا. آرزو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی. وہ سانس روک گئی جبکہ وہ مدہوشی میں اس کی گردن پر لب رکھ گیا. تو نہیں بولو گی ورنک پھر. وہ ٹھنڈی راہ بھرتے بولا. آرزو نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. محبت کا ایک قدم جہاں آباد تھا. وہ محبت جو اسے اپنے دل میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی. وہ محبت جو اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی. آرزو لب کاٹ کر رہ گئی ہے. نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ آنکھیں میچ گیا. سر پیچھے ڈھمکا گیا. نازک ہونٹوں کو دانتوں میں چبایا جا رہا ہے. بڑی دیر سے میرا ضبط آزمایا جا رہا ہے. ایک بوسہ رخسار کی تو ساری بات ہے. معاملہ خواہ خواہ بڑھایا جا رہا ہے. وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے دلفشی سے بولا تھا. آرزو نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر ایک ہاتھ جمایا اور جھک کر اس کی گال پر نرم دراز لب رکھ دیے. دانیال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. گرفت دھیلی محسوس کرتے وہ وہاں سے اٹھتی پار چلی گئی تھی. پیچھے وہ اب بھی بیڈ پر پڑا اس کے لبس کو محسوس کر رہا تھا.